تو کسی نے ان سے پوچھا یا مجھ سے پوچھ لیا کہ بھئی آخر دوری کا نہیں کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن بس اتنا سا ہے کہ ساتھ ہونے کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ مزاج ایک ہو، فکر ایک ہو، ماحول ایک ہو، زندگی کا طریقہ ایک ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز، رفتار، گفتار، حالات، کردار، ساری چیزیں جو جتنا زیادہ ایک ہوگا اتنی ہی زیادہ محبت بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنا زیادہ ایک دوسرے سے الگ ہوگا آدمی قریب آ کے بھی دور ہو جائے گا۔ ہم نے کہا وہ معاملہ یہ نکلا کہ ہم سمجھے کہ ہمارے مزاج کے ہیں، مگر ان کا مزاج کچھ ہے، ہمارا مزاج کچھ ہے، ان کی فکر کچھ ہے، ہماری فکر کچھ ہے، ان کا راستہ کچھ ہے، ہمارا راستہ کچھ ہے۔ وہ الگ طریقے سے سوچتے ہیں، میں الگ طریقے سے سوچتا ہوں، ان کا ماحول کچھ ہے، میرا ماحول کچھ ہے۔ تو میں نے دیکھا نہیں بن سکے گی، لہذا ہم نے دوسرے سے خاموشی کے ساتھ دوری اختیار کر لی۔ تو پتہ چلا کہ کسی کے ساتھ رہنے کے لیے اس کا ماحول ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اس کا طرز فکر تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر ہمیں اہل بیت کے ساتھ رہنا ہے، میت صادقین حاصل کرنی ہے، تو ہمارا مزاج کچھ، ان کا مزاج کچھ، تو ہم چلے تو جائیں گے مگر ٹھہر نہیں پائیں گے۔ اگر ٹھہرنا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مزاج کو ان کے مزاج کے موافق ڈھالیں، ہم نے طرز فکر کو ان کے طرز فکر کے موافق ڈھالیں، اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق ڈھالیں، تاکہ ہم جائیں تو ہمیں اجنبیت کا احساس نہ ہو۔ ہم وہاں تک پہنچے تو ہمیں اجنبیت کا احساس نہ ہو اور پریشان ہو کے واپس نہ آئیں، بلکہ ہم اس ماحول سے پہلے سے اتنا مانوس ہوں کہ ہمیں اس ماحول میں جا کے کچھ اور اچھا لگے، اور ہم اس ماحول کو قبول کرنے کے لائق ہو جائیں۔ اب اس مرحلے ولایت تک پہنچنے کے لیے اور میت صادقین حاصل کرنے کے لیے واجبات کا رول کیا ہے، یہ آخری بات ہے، اور یہاں پہ گفتگو تمام ہوگی۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ولایت تک پہنچنے کے لیے ان واجبات سے گزرنا ضروری ہے، اور واجبات کو عبادت قرار دینے کے لیے ولایت سے تمسک ضروری ہے۔ تو ان واجبات کا رول کیا ہے اس مرحلے میں، میت صادقین کے مرحلے میں؟ توجہ ہے نا اذان محترم؟ اگر ہم واجبات کی گہرائی میں جائیں اور مذہب میں غور و فکر کریں تو ہمیں احساس پیدا ہوگا کہ واجبات کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے۔ کسی بھی واجب کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے۔ مثلا نماز کا ظاہر 2 3 4 رکعت ہے، جو اس طریقے سے اٹھتا بیٹھتا ہے لوگ سمجھتے ہیں وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ روزے کا ظاہر دن بھر بھوکے پیاسے رہنا ہے، جو ایسے بھوکے پیاسے رہ لیتا ہے لوگ سمجھتے ہیں روزہ رکھے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر یہ ہے اٹھنا بیٹھنا ایک مخصوص طریقے سے، یہ ہے نماز کا ظاہر، اور دن بھر بھوکے پیاسے رہنا یہ ہے نماز روزے کا ظاہر۔ ویسے ہی آگے ساری عبادتوں کا ظاہر آپ دیکھ لیجیے، لیکن حقیقت نماز یہ نہیں ہے۔ حقیقت نماز نہ 2 رکعت ہے نہ 4 نہ 3۔ جب ہم نے قرآن سے پوچھا حقیقت نماز کیا ہے تو قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز 2 3 4 رکعتوں میں چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ نماز اس عمل کو کہا جاتا ہے جو آدمی کی برائیوں اور بے حیائیوں کو ختم کرے۔ نماز اس عمل کو کہا جاتا ہے جو آدمی کی برائیوں اور بے حیائیوں کو ختم کرے۔ یعنی نماز اٹھنے بیٹھنے کو نہیں کہا جاتا، اپنے ظاہر و باطن کے تطہیر کو کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، ہم نے سمجھا روزہ بھوکے رہنے کا نام ہے، ہم بھوکے رہ لیے۔ امام فرماتے ہیں کم سے کم جو واجب ہے وہ بھوکے رہنا اور پیاسے رہنا ہے روزے میں، اس لیے کہ بھوک پیاس سے تقویٰ نہیں حاصل ہوتا، اور روزے کا مقصد تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ تو امام سے پوچھا گیا امیر کیوں روزہ رہے؟ کہا تاکہ حکم خدا کی بجاوری میں اسے بھوک لگے اور اسے احساس ہو کہ اتنا رہنے کے باوجود اگر ہم اللہ کے حکم سے مجبور ہو کے دن بھر بھوکے ہیں تو ہم سے صبر نہیں ہو رہا، یہ بیچارے جن کے پاس کبھی کچھ نہیں ہے، نہ رات میں نہ دن میں، تو یہ روز کیسے بھوکے رہتے ہوں گے، غربا، یتیم، مساکین۔ تو
ایک امیر کو احساس ہو غریبوں کی غربت کا. اور جب کسی نے کہا، جیسے میں نے کہا چھوٹ ہے، کسی نے کہا ہم بیمار ہیں، کہا مت رکھو. کسی نے کہا بہت پیاس لگتی ہے، کہا مت رکھو، یعنی پاس برداشت نہیں ہے. بہت بوڑھے ہیں، کہا مت رکھو. کہا ہم مسافر ہیں، کہا مت رکھو. کہا ہمارے شکم میں بچہ ہے، کہا مت رکھو. کہا ہم دودھ پلاتے ہیں، اس بچے کے لیے زحمت ہے، کہا مت رکھو. اے معبود، جب سب کو مت رکھو کرنا تھا تو رکھو کیوں کہا؟ صلوات دیجئے محمد و آل محمد. کہ ہم خالی مت رکھو نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے عذر شرعی ہے لہذا نہ رکھو، مگر یہ خیال رہے کہ ہر روزے کے بدلے 3 پاؤ گندم کھانا اناج غریبوں کو پہنچا دینا. ٹھیک ہے، یعنی روزہ رکھو تو غریب یاد رہیں، اور نہ رکھو تو چاہے روزہ رہے نہ رہے مگر غربا کو یاد رکھنا ضروری ہے، مقصد پورا ہوتا رہے. صلوات دیجئے محمد و آل محمد. 8ویں امام فرماتے ہیں خالی زبان اور منہ کے روزے سے روزہ نہیں ہوتا، بلکہ جب آدمی روزہ رکھے دماغ روزہ رہنا چاہیے، فکر روزہ رہنی چاہیے، آنکھیں روزہ رہنی چاہیے، کان روزہ رہنا چاہیے، ہاتھ روزہ رہنا چاہیے، پیر روزہ رہنا چاہیے، اعضاء و جوارح روزہ رہنا چاہیے. اس لیے کہ خالی بھوکے پیاسے رہنے سے تقویٰ نہیں حاصل ہوگا، جب پورا جسم اللہ کے احکام کا پابند ہوگا تب کہیں آدمی متقی بن سکتا ہے. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ میں نے یہ چند مثالیں اس لیے دے دی تاکہ آپ کے ذہنوں کو تک یہ بات پہنچا سکوں کہ ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ چاہتا ہے کہ ہم میں طہارت پیدا ہو. کبھی غسل کے ذریعے ظاہری طہارت، کبھی وضو کے ذریعے باطنی طہارت، کبھی نمازوں کے ذریعے اندر کی کثافتوں کو دور کر رہا ہے، برائیوں کا ہٹاؤ، بے حیائیوں کا ہٹاؤ. کبھی روزوں کے ذریعے غربا و مساکین سے ہمدردی پیدا کرا رہا ہے اور پورے جسم کو اللہ کے احکام کا پابند بنا کے ہماری سماعت کو بھی پاک کر رہا ہے، ہماری فکر کو بھی پاک کرنا چاہ رہا ہے، ہماری شامہ کو بھی پاک کرنا چاہ رہا ہے، ہمارے اعضاء و جوارح کو بھی پاک کرنا چاہ رہا ہے، ہماری رفتار و گفتار کو بھی پروردگار پاک کرنا چاہ رہا ہے. پھر ہم سے کہہ رہا ہے خمس نکالو، زکوٰۃ دو. ہم نے کہا یہ خمس کیوں نکالیں؟ کہ یہ جو پیسہ تم کماتے ہو نا، اس سے تم فرش بچھاتے ہو، مکان خریدتے ہو، شامیانہ بناتے ہو، اوڑھنا بچھونا بناتے ہو، غذا کھاتے ہو، سامان خریدتے ہو، بچوں کی پرورش کرتے ہو. ہم نہیں چاہتے کہیں کوئی نجس چیز تمہارے سامنے مصرف میں آئے. جو بچھاؤ تو وہ بھی پاک ہو، بیٹھو تو وہ جگہ بھی پاک ہو، اوپر چھت ہو تو وہ بھی پاک ہو. خمس نکالو تاکہ تمہارا مزاج بھی پاک ہو، پاکیزہ غذا کھاؤ تاکہ تمہارا خون پاک ہو، تمہارا گوشت پاک ہو، تمہاری اولادیں پاک ہو، تمہارا ماحول پاک ہو. زکوٰۃ نکالو. ہم نے کہا زکوٰۃ کیوں نکالیں؟ کہا زکوٰۃ 2-3 چیزوں سے نکلتی ہے. ایک طرف چوپایوں سے نکلتی ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، دودھ پیتے ہو. ایک طرف اناج وغیرہ سے نکلتی ہے، اگر نصاب تک پہنچے کہ اسے بھی تم کھانے میں صرف کرتے ہو. ایک طرف سونے چاندی سے، اگر وہ نصاب تک پہنچے اس سے تم آرائش کرتے ہو. ہم نہیں چاہتے آرائش بھی تمہاری نجس چیز سے ہو، ہم ہر چیز کو پاک کر دینا چاہتے ہیں. تو شروع سے لے کے آخر تک کبھی ظاہری طہارت اور کبھی باطنی طہارت، کبھی جسم کی طہارت، کبھی روح کی طہارت، کبھی گوشت کی طہارت، کبھی خون کی طہارت، کبھی نسلوں کی طہارت، کبھی ماحول کی طہارت. ہر جگہ جتنے واجبات ہیں سب کا مطلب کسی نہ کسی طہارت سے ہے. اے معبود، ہم نجاستوں میں پلنے والوں کو تو اتنا طہارت کا پابند کیوں بنانا چاہ رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ جو تمہاری آخری منزل ہے وہ صاحبان تطہیر ہیں. ہم تمہارے ماحول کو وہاں جانے سے پہلے اتنا پاک کر دینا چاہتے ہیں کہ تمہیں وہ ماحول اجنبی نہ لگ سکے. صلوات دیجئے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، میری گفتگو تمام ہو گئی، مذہب کا پیغام آپ تک پہنچ گیا الحمدللہ. عزیزان محترم، انسان نجس پیدا ہوتا ہے، نجس مرتا ہے. مولا فرماتے ہیں مال ابن آدم اولہ نطفہ آخرہ جیفا. اس اولاد آدم کو کیا ہو گیا ہے؟ غرور کرتا ہے، یہ گھمنڈ کرتا ہے یہ، جبکہ اس کی ابتدا نجس ہے، اس کی انتہا نجس ہے. لیکن جس انسان کے لیے مولا یہ فرماتے ہیں، خداوند قدوس نے اس انسان کے لیے راستے فراہم کیے ہیں کہ ہم پیدا تو کرتے ہیں نجس،
مگر تم چاہو تو پاک مر سکتے ہو. مرنا تمہارا اختیار ہے، چاہے نجس مرو چاہے پاک. اگر پاک مرنا چاہتے ہو تو ہم نے صاحبان ولایت کا راستہ تمہارے حوالے کر دیا ہے. اگر صحیح طریقے سے اس راستے پہ قدم رکھو گے اور مر جاؤ گے تو تمہارے ہی جیسے لوگ کربلا گئے تھے. مگر جب وہ اس راستے پہ شہید ہو گئے تو امام معصوم فرما رہا ہے بے ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم. میری ماں تم پہ قربان، میرا باپ تم پہ فدا ہو جائے، تم بھی پاک ہو گئے، وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس میں تمہیں دفن کر دیا گیا. یہ ہے وہ طہارت جو اہل بیت طاہرین کی ولایت سے حاصل ہوتی ہے، جو آل محمد علیہ السلام کی محبت و مودت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، جس کا خود امام اعلان فرما رہے ہیں. جانے والا ہر ایک معصوم نہیں تھا، سب کے سب اکثریت غیر معصومین کی تھی، ہمارے جیسے لوگ تھے جو اپنے دلوں میں عقیدت کا باغ سجائے ہوئے امام کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے. اور جب امام زیارت پڑھتے کربلا والو میری ماں تم پہ قربان، باپ تم پہ فدا، تم بھی پاک ہو گئے، وہ زمین بھی پاک ہوئی جس میں تمہیں دفن کیا گیا. تو یہ پاکیزگی کس کو ملی؟ عزیزان محترم، اس پاکیزگی کے لیے قسمت چاہیے، ورنہ ہم نے دیکھا کہ ان پاکیزہ لوگوں میں شامل ہونے والے تھوڑی دیر پہلے نجاست کے راستوں پہ تھے. جناب زہیر جب مکے سے امام کا قافلہ چلا ہے، نظریاتی اختلاف تھا امیر المومنین کے دور سے، وہ اس راستے سے، امام اس راستے سے، جان بوجھ کے وہ دوری بنائے ہوئے، جان بوجھ کے دوری بنائے ہوئے. مگر ایک کوئی نہ کوئی چیز تھی جو ایک دم دور نہیں کر رہی تھی. دور دور چل رہے تھے مگر کوئی چیز تھی جو کہہ رہی تھی ایک دم حسین سے الگ مت ہو جانا، دیکھتے رہنا وہ کیا کیا کر رہے ہیں، کہاں کہاں رک رہے ہیں. جہاں چلے وہاں سے یہ چلے، جہاں رکے وہاں رک گئے. ایک جگہ جو رکے تو امام نے قاصد بھیج دیا، جاؤ زہیر سے کہو ہماری مدد نہیں کریں گے. زہیر نے سیدھا سیدھا جواب دے دیا، میں یزید اور ان کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہتا. لیکن اگر آدمی کے اندر واقعی طہارت ہو یا کوئی ایک طاہر مزاج انسان گھر میں موجود ہو، تو اگر کسی کا مزاج نجاست سے آلودہ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی صلاحیت ہوتی ہے پاک کرنے کی. جواب دیا، اندر گئے، بیوی نے پوچھا کون تھا؟ کہ قاصد حسین. کیا کہہ رہا تھا؟ بلا رہے تھے امام. کیا جواب دیا؟ کہ میں آپ اور یزید کے درمیان نہیں پڑھنا چاہتا. بیوی نے کہا شرم نہیں آتی؟ تم اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہو اور فرزند رسول اللہ کو یہ جواب دے رہے ہو، اس کے بعد بھی سمجھتے ہو تم مسلمان ہو. بکوش اس انداز سے زوجہ نے بات کہی کہ اب آئے تو فوراً گھوڑے کو سجانا شروع کر دیا. قافلے والوں سے کہا تم لوگ جاؤ. تو کیا مطلب؟ کام حسین کی طرف جا رہے ہیں. بیوی سے کہا تمہیں بھی طلاق دے رہے ہیں، جاؤ آزاد ہو، تمہاری زندگی آزاد ہے، ہم جا رہے ہیں. اتنا تغیر آیا. تو یہ ابھی تھوڑی دیر میں آئے، جناب حور ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے. لیکن عزیزان محترم، یہ قسمت والے ہوتے ہیں. پروردگار عالم ان قسمت والوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. اس لیے کہ اہل بیت کی معیت حاصل کر لینا یہ بہت سخت منزل ہے عزیزو. اہل بیت تک پہنچ جانا تو بہت آسان ہے، مگر اس معیت کو حاصل کر لینا بہت سخت منزل ہے. بہت سارے امتحانات ہیں. پروردگار ہمیں ہر امتحان سے گزار دے اور ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی لمحہ ایسا لے آئے کہ ہم دنیا و آخرت میں آل محمد علیہ السلام کی معیت والے ہو سکیں. عزیزان محترم، ابھی 2 دن پہلے گزرا، میں وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، درمیان میں مجھے 1-2 باتیں اور عرض کرنی تھی. مثلا 28 رجب گزری ہے اور وہاں سے مجھے سلسلے کو جوڑنا تھا. عزیزان محترم، تھوڑا تذکرہ پیچھے مڑ کے کرتا چلوں کہ جس خانوادے سے ولایت کا تعلق ہے اور جن کی ولایت کو ہم پہ لازم قرار دیا گیا، وہ خانوادہ اس کائنات کا کوئی معمولی خانوادہ نہیں. فرشتے آ کے وہاں کبھی گہوارہ جمانی کر رہے ہیں، کبھی ان کے بچوں کے لیے لباس لے کے آ رہے ہیں، کبھی یہاں آیتیں لے کے آتے ہیں، اور کبھی ملک الموت آ کے اس دروازے پہ ٹھہرا ہوا ہے اور بار بار اجازت طلب کر رہا ہے بیوی سے.
اور بی بی بار بار جواب دے رہی واپس چلا جا، لیکن وہ جا نہیں رہا ہے، اور آخر میں جب آخری بار اس نے اجازت طلب کی تو سیدہ کانپ گئی، کانپی تو آنسو نکل آئے، آنسو نکلے تو پیغمبر کے رخسار پہ ٹپکے۔ غش سے پیغمبر نے آنکھیں کھولی، میری زندگی میں رونے کا سبب کہا بابا ایک شخص بار بار اندر آنا چاہ رہا ہے، میں منع کروں مان نہیں رہا ہے۔ کہا بیٹی یہ تمہارے در کا شرف ہے، ورنہ اسے کہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، وہ ملک الموت ہے، تمہارے بابا کی قبض روح کے لیے اجازت دے دو۔ نبی کے کہنے پہ سیدہ نے اجازت دے دی، اس نے اپنا کام کیا۔ پیغمبر کی رحلت واقع ہوئی، جن حالات میں نبی کی رحلت ہوئی، جس طریقے سے کائنات کی اتنی بڑی شخصیت کو غسل و کفن کے مراحل سے گزارا گیا، وہ آج تک ہمارے رونے کے لیے کافی ہے۔ اس بے کسی کو اگر ہم رونے کے قابل سمجھتے ہیں تو جو بیٹی دیکھ رہی تھی اپنے بابا کی میت کو اس بے کسی کے عالم میں غسل و کفن کے مراحل سے گزرتے ہوئے، وہ بیٹی کتنا روئے گی۔ اتنا روئی وہ بیٹی کہ مدینے والوں کو کہنا پڑا سیدہ یا راتوں کو رو یا دن کو رو لیا کرو۔ علی سے کہلوایا ان سے کہہ دو، اور جب مولا نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو میں کچھ دن تمہارے درمیان ہوں، زیادہ دنوں نہیں رہوں گی۔ عزیزو ان کچھ دنوں میں بی بی پہ وہ مصیبتیں پڑی کہ بی بی کو کہنا پڑا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الیام سرن لیالیا۔ بابا آپ پہ مصیبتوں کے آپ کے بعد مصیبتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں سیدہ پہ، اگر روشن دن پہ پڑتے تو شب تاریک ہو جاتے۔ عزاداران امام علی مقام، نبی کے بعد ایک سلسلہ قائم ہوا، اہل بیت طاہرین پہ مصیبتوں کا دروازہ جلایا گیا۔ امیر المومنین کے گردن میں رسی باندھی گئی، امام حسن مجتبیٰ کو زہر کا جام دے کے ان کے جگر کے 72 ٹکڑوں کو لگن میں گرنے پہ مجبور کر دیا گیا، اور کیا کیا اہل بیت پہ پریشانیاں وارد نہیں ہوئیں۔ عزیزوں کسی کے گھر میں کہیں بھی کسی تاریخ میں ایسے حالات نہیں دکھائی دیتے کہ جب ایک جنازہ کسی قابل قدر معصوم کا آگے بڑھ رہا ہے، سامنے سے کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ ہمارا گھر ہے، یہاں ہم دفن نہیں ہونے دیں گے۔ معاملہ خالی دفن تک نہیں تھا، حسن تو کہہ کے گئے تھے بھیا حسین اگر روکا جائے ہمیں اصرار نہیں ہے، ہمیں بقیع میں دفن کر دینا، مگر دشمن کو دشمنی نکالنی تھی۔ تیر بارانی لاشیں پہ ہو رہی ہے، اتنے تیر برسے کہ ایک روایت کے مطابق 7 تیر اور ایک روایت کے مطابق 70 تیر، جس میں ناظرین حسن میں بعد شہادت پہ وسط ہو گئے۔ جناب عباس جیسا بھائی موجود تھا، شمشیر کے قبضے پہ ہاتھ گیا، مگر امام فرماتے نہیں، بھیا کی وصیت ہے ہمیں بقیع میں دفن کر دینا۔ لاش بقیع میں دفن ہو گئی، جنازہ بقیع لے جایا گیا، لیکن جب لوٹ کے آئے ہیں عباس، زینب گھر میں سب کو دیکھ رہی ہیں، سارے بھائی ایک جگہ ہیں، مگر عباس نظر نہیں آ رہے ہیں، تلاش کر رہی ہیں زینب عباس کدھر چلے گئے۔ اس حجرے کو دیکھا، اس حجرے کو دیکھا، تلاش کرتے کرتے حجرے میں دیکھا عباس ہچکیاں لے لے کے رو رہے ہیں۔ قریب پہنچی، بھیا جہاں سارے بھائی ہیں وہاں آپ کیوں نہیں؟ تو ایک مرتبہ عباس نے اپنے ہاتھوں سے چہرے کو چھپا لیا، فرماتے ہیں بی بی اب ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ گئے، ارے میں زندہ رہا، میرے آقا کے جنازے پہ تیر چل گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ کیا ہو رہا۔ عزیزو کربلا میں جب تک عباس تھے تب تک کسی میں دم نہ تھا کہ خانواد اہل بیت کے لیے وہ مصیبتیں کھڑی کر سکے جو بعد میں کھڑی ہوئیں، مگر جب عباس رخصت ہوئے شہزادی نے بتایا بابا نے کبھی خبر دی تھی تمہارے بازو میں رسن بندھے گی، مگر ہم سوچ رہے تھے کہ بابا کی یہ خبر کب صحیح ہوگی، اس لیے کہ ابھی ایسے حالات نظر نہیں آ رہے تھے، مگر بابا نے کہا تھا یقیناً اسے صحیح ہونا تھا۔ عباس آج جب تم جا رہے ہو ہمیں احساس ہو رہا ہے وہ زمانہ قریب آ گیا جب ہماری چادر روٹھے گی، ہمارے بازو میں رسن بندھے گی، ہمیں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام لے جائے گا۔
ہاں عزادارو، میں نے تاریخوں کے قرب و جوار سے آپ کے ذہنوں کو آشنا کر دیا۔ یہ وہ دن ہے جب یہ قافلہ مدینے کی طرف واپس جا رہا ہے، وہ قافلہ جو شام اور زندان شام تک گیا۔ ان دنوں وہ موقع آیا ہے جب اسے واپسی کا حکم دیا گیا ہے، اور جب یہ قافلہ چلا ہے، لکھا ہے اماریاں جب آمادہ ہو گئی ہیں، زینب نے دیکھا رباب نہیں ہے، پوچھا بھابی کہاں ہے؟ پتا چلا زندان کے دروازے پہ کھڑی رو رہی۔ قریب گئی، آپ مدینے نہیں چلیں گی؟ تو رو کے فرماتی ہیں بی بی آپ سب کو لائی تھی، سب شہید ہو گئے بے شک، مگر عبداللہ ہیں جن کے ذریعے آپ زندگی گزار لیں گی، ہم کس کے سہارے مدینے جائیں؟ ایک والی تھا کربلا میں مارا گیا، 2 بچے تھے، ایک کی قبر کربلا میں بنا دی، دوسرے کو شام میں دفن کر دیا۔ بی بی شام کی عورتوں کے ساتھ رباب کو لیے ہوئے زندان شام میں گئیں۔ سکینہ رات کو شام کو طائر جاتے تھے، تم کہتی تھی کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہتے تھے آشیانوں کو، تم کہتی تھی انہیں روز آشیانے جانا نصیب ہو، ہمیں مدینے جانا نصیب نہ ہوگا۔ اٹھو بیٹی، چلو یہ قافلہ مدینے جا رہا۔ شاید قبر لرزی ہو، آواز آئی ہو پھوپھی اماں اب ہمیں مدینے جانے کی تمنا باقی نہیں رہ گئی، ہمیں یہ زمین اچھی لگی، کربلا سے گزر ہو بابا کو سلام کہیے گا، اور کہیے گا حسین جس سکینہ کو در خیمہ پہ روتا چھوڑا تھا، ہم نے اس کی قبر شام میں بنا دی ہے۔ زینب روانہ ہوتی ہیں، ادھر جابر آ چکے ہیں زیارت قبر حسین کے لیے۔ اچانک جناب جابر کو حکم ہوتا ہے حسین کا، قبر چھوڑ کے الگ ہٹ جاؤ۔ جابر گھبرا کے پوچھتے ہیں مولا کوئی گستاخی؟ کہا نہیں جابر جلدی ہٹو، میری بہن کا قافلہ کربلا پہنچ رہا ہے۔ زینب بھائی کا شہلم کرنے کربلا وارد ہو رہی ہے۔ لکھا ہے اتارا نہیں گیا زینب کو، اونٹ کے پشت سے زینب قبر حسین پہ گر گئی۔ بھیا بہن تمہارا غم منانے آئی ہے، تمہارا ماتم کرنے آئی ہے، تمہارا چہلم منانے آئی ہے، مگر ساتھ ہی سنانی لائی ہوں جس سکینہ کو آپ نے ہمارے حوالے کیا تھا، ہمیں افسوس ہے اسے واپس آپ کے پاس نہ لا سکے۔ 3 دن تک قیام رہا عزادارو، اور اس کے بعد یہ قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ ام کلثوم نے مدینے کو دیکھا، آواز دی مدینہ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا، اے ہمارے نانا کے مدینے تو ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ہم حسرتیں لائے ہیں، نا امیدیاں لائے ہیں، خرجنا منک بالاہلین جمعا رجعنا لا رجال ولا بنینا، جب تجھ سے نکلے تھے وارثوں کا سایہ تھا، لوٹے ہیں نہ قاسم ہے نہ علی اکبر ہے نہ عباس ہے، ایک لٹا ہوا قافلہ آیا ہے۔ ادھر بشیر کو چوتھے امام نے حکم دیا جاؤ مدینے میں ہمارے آنے کی خبر کر دو۔ بشیر علیہ میں حضرت عباس لیے مدینے میں پہنچا۔ یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، اے مدینے کے رہنے والوں اب یہ مدینہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں رہی۔ اہل مدینہ پوچھ رہے ہیں کیوں رہنے کی جگہ نہیں رہی؟ کہا قتل الحسین فادموی مدرارو، ارے مدینے کی جو رونق تھا حسین وہ اس دنیا میں نہیں مارا گیا، اور ہمارے آنسو اس کی یاد میں رواں دوا ہے۔ اہل مدینہ اس قافلے کو لینے کے لیے مدینے سے باہر گئے۔ جناب محمد حنفیہ بھی پہنچے، پوچھ رہے ہیں میرا بھتیجا کہاں ہے زین العابدین، میرا بھتیجا کہاں ہے سید الساجدین؟ کسی نے ایک نحیف و زار شخصیت کی طرف اشارہ کیا، نہ معلوم کیا ہوا کہ محبت میں آگے بڑھ کے ایک مرتبہ گلے میں باہیں ڈال دی، اور میرا چوتھا امام چیخ رہا ہے ارے چچا مجھے چھوڑ دیجئے، گردن سے ہاتھ ہٹا دیجئے، میرے لال کوئی گستاخی کا نہیں چچا، اس گردن میں کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک توقے خاردار پڑا تھا، جب کبھی جسم میں کوئی لرزش پیدا ہوتی تھی اس کی کیلیاں چپتی تھی، آپ نے ہاتھ لگایا زخم ہرے ہو گئے، چیخ نکل پڑی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الہ بحق الزہرا وبها وبعلہ وبنیہ والسر المستودع فیہ صلواتک علیہم اجمعین. پالنے والے ہماری اس مختصر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے کثیر گناہوں کو بخش دے. اعمال خیر کی توفیقات میں اضافہ فرما. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات آباد ہوں سب کی جان و مال و عزت و آبرو و نسلوں کو تحفظ فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ بیماروں کو شفائے کامل عنایت فرما. مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کے مشکلات کو آسان فرما. پروردگارہ ہم سب کے مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما. خصوصاً بالی مجلس کے مرحومین کے درجات کو اپنی بارگاہ میں بلند فرما. پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے ناصروں و غلاموں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ. ہے زینب مظلومہ، ہے